السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل گلوبل ٹی وی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ہندوستان کی پہلی مسجد کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، مگر اس کا ہندوستان میں موجود اس مسجد سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قمر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہے یہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ ہوا کیا، واقعہ کیا ہے؟ ایک دن ابو جہل ایک یہودی عالم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور بڑے گستاخانہ الفاظ میں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب آپ اپنے کام سے باز آ جائیے۔ کب تک آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ بس آج اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ آج ہم آپ سے ایک بات کا مطالبہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری بات کا مطالبہ پورا کر لیا تو ہم آپ کی نبوت پر بھی ایمان لے آئیں گے اور رب کی وحدانیت پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ یہ مطالبہ سراسر ایک منصوبہ بندی تھی جو ابو جہل، یہودی عالم اور دیگر تمام کفار کی سازش تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں اور جادو کا کرشمہ ہر جگہ چل جاتا ہے مگر آسمانوں پر نہیں چلتا، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ڈیمانڈ کریں گے جو وہ پوری نہیں کر سکیں گے، چونکہ وہ آسمان سے ریلیٹڈ ہوگی اور آسمان پر جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک حدیث قدسی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک یعنی آسمانوں کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارے خیال میں وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، آپ ہمارا مطالبہ سچا ثابت کر دیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ یہ چاند ہے نا، اسے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کوئی تمہید نہیں باندھی، اس سے ایک عہد لیا اور کہا کہ عرب کے باقی تمام سرداروں کو بھی بلا کر لے آؤ، اور جب سارے سردار آ گئے اور سب نے بات سن لی تو سب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ کر لیں تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس مقصد کے لیے چاند کی 14ویں شب کا انتخاب کیا گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ یہ بات لوگوں میں بیماری کی طرح سے پھیل گئی اور آخرکار وہ یادگار شب آ گئی۔ تمام سرداران قریش آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر رونق افروز ہوئے اور پھر ایک مرتبہ کفار سے عہد لیا کہ اگر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو پھر ایمان لے آؤ گے۔ اب یہ واقعات کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختیار کا بھی پورا یقین ہے اور کفار کے فرار کا بھی پورا یقین ہے۔ بس پھر آمنہ کے چاند نے چاند کی طرف نظر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک اٹھی اور ہلکا سا اشارہ ہوا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہاں بات ختم ہوئی اور ابو جہل، ابو لہب اور یہودی عالم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نبی کا یقین سچ میں بدل گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں اسے دوبارہ ملا دیں تو پھر ہم یقین کر لیں گے اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے ٹوٹے ہوئے چاند کو پھر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی طرف دیکھا، ابو جہل نے اس یہودی عالم کی طرف دیکھا اور وہ یہودی عالم اسی وقت ایمان لے آیا۔ لوگوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کیسے جھٹلا سکتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے اپنے لوگوں کو پریشانی میں دیکھا تو پھر ایک اور چال چلی۔ کیا کہا؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، آسمان پر جادو نہیں ہوتا، اصل میں یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہوگا، لیکن پوری دنیا کے لوگوں پر تو جادو نہیں ہوا ہوگا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ جو تجارت کی غرض سے باہر گئے ہیں، کل صبح جب وہ واپس لوٹیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کچھ دیکھا تھا کل رات چاند ٹکڑے ہوا تھا۔ اگلے دن ایک وفد تیار ہوا جو ان لوگوں کے انتظار میں تھا۔ اتنے میں وہ قافلہ آ پہنچا۔
قافلے والوں نے کہا کل رات ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور یہ حالت کافی دیر تک برقرار رہی۔ اب تو بات اور واضح ہو گئی۔ ابو جہل مگر پھر بھی نہیں مانا۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا مکہ میں۔ اس واقعے کا ہندوستان سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، یہ واقعہ تو مکہ میں رونما ہوا، مگر اس کا اثر دنیا کے دیگر حصوں پر بھی ہوا۔ ہندوستان بھی ان میں سے ایک تھا۔ سرزمین حجاز سے لاکھوں میل دور ہندوستان اور اس کی ایک ریاست کیرالہ کا علاقہ ہے مالابار۔ مالابار میں ایک ہندو راجا کی حکومت تھی۔ یہ راجا ایک رات اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپس میں باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک بادشاہ نے کیا دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ یہ قصہ بھی چاند ٹوٹنے والی رات کا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا۔ جلدی سے اس نے اپنے گھر والوں کو طلب کیا اور کہا کہ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ سب نے اس منظر کی تصدیق کی، چاند دو ٹکڑے ہے۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے اگلے دن سب دربار طلب کر لیا، اہل علم، دانشوروں اور تمام پنڈتوں کو سب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ رات کیا معاملہ ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے سب لوگوں کو اس واقعے کی تحقیق و تصدیق کا حکم دیا۔ سب اپنی اپنی تحقیق میں لگ گئے اور جب کچھ روز بعد سب لوٹے تو سب نے متفقہ طور پر بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ وہ ان الفاظ میں ہے کہ سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہوگا اور ان کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ ہمارے خیال میں سرزمین عرب میں وہ نبی پیدا ہو گیا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ راجا نے بات سنی اور اپنے درباریوں کی بات پر مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ تم عرب جاؤ اور اگر اس واقعے کی تصدیق ہو جائے تو تم میری طرف سے یہ تحائف اس نبی کو دے دینا۔ بادشاہ کا بیٹا 100 لوگوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور جب کچھ مہینے بعد مکہ پہنچا اور چاند ٹوٹنے کے واقعے کی تصدیق ہو گئی اور لوگوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو پھر اس بادشاہ کا بیٹا سرکار عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آنے کا مقصد بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کا سلام پیش کیا اور قیمتی تحائف بھی پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے دعا بادشاہ کے لیے اٹھے۔ اہل قلم لکھتے ہیں کہ یہاں نبی رحمت کے ہاتھ بادشاہ کے لیے دعا کے لیے اٹھے اور ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ وہاں ہندوستان میں بادشاہ پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ادھر والد نے کلمہ پڑھا، ادھر بیٹے نے بھی سارے قافلے کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی۔ راجا کا یہ بیٹا اپنے وطن واپس روانہ ہوا۔ اب جب یہ ریاست کیرالہ میں پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یہ بادشاہ بنا۔ بادشاہ سنبھالنے کے بعد راجا اور اس کے ساتھیوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ جب کچھ سال گزرے اور اس کی گرفت اقتدار پر مضبوط ہو گئی، اب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور پھر انہوں نے اپنی عوام کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس علاقے کے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے اور پھر اس صحابی رسول یعنی اس بادشاہ کو اللہ کا گھر بنانے کا خیال آیا اور اس نے ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کروائی جس کا نام چیراون مسجد رکھا گیا، چونکہ وہ مہاراجا جس نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس کا نام چیراون تھا اور یہ برصغیر کی پہلی مسجد ہے جو 629 سن میں بنائی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔